رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم ومنك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی کتاب ریاض الصالحین جس کا تفصیل سے مطالعہ اور اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے مختلف ابواب کا جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ترتیب دیے ہیں اسی کے مطابق مختلف ابواب کا خلاصہ پیش کیا. یہ ایک حدیث کا ایسا ذخیرہ ہے جو علماء کرام، داعیان دین اور خطباء مساجد کے لیے انمول تحفہ ہے، اور تمام لوگوں کے لیے یہ گراں قدر ہدیہ ہے، کیونکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس مجموعہ حدیث میں ہر باب کے تحت کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی متعلقہ آیات ذکر کریں، اور پھر اس کے بعد ذخیرہ حدیث سے چن کر وہ حدیثوں کو موتیوں کی طرح سے جوڑتے ہیں، اور یہی تو دو کامیابی کے ذرائع ہیں. اگر ہم قرآن اور سنت سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی ہماری کامیابی ہے. وہ گھر خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا جہاں قرآن و سنت کی بات ہو، جہاں قرآن و سنت پر عمل کیا جا رہا ہو. لہٰذا ہم گزارش کریں گے تمام بہنوں اور بھائیوں سے کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، تاکہ ہمارا ایمان اور عمل وہ مضبوط ہو سکے، ہمارا عمل درست ہو سکے اور نفس کا ہم تزکیہ کر سکیں. اس کتاب کے اندر ریاض الصالحین میں مختلف ابواب ذکر کیے گئے. اس سے پہلے جہاں ہم نے درس روکا تھا وہ حرام اور حلال اور اس کے درمیان پائے جانے والے مشتبہ امور کا اس میں تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بڑا واضح اور کلیئر بنایا ہے. اس میں بہت سے کام ایسے ہیں جس کو حلال ہم کہیں گے اور اس کا حکم بھی بڑا کلیئر ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جس کو ہم حرام کہیں گے، اس کا حکم بھی کلیئر ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہو سکتے ہیں جس میں ڈاؤٹ ہو، یعنی کوئی مسئلہ سمجھ میں کلیئر نہ آ رہا ہو، یا بہت خواص ایکسپرٹ ہی اس کے اندر معلوم کر سکتے ہیں، عوام کو وہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ حلال وہ کرنے کا حکم ہے اور حرام اس سے بچنا چاہیے. قرآن مجید میں جو دو باتیں بتائی گئیں، ڈو اور ڈونٹس، اوامر نواہی، جس کا حکم دیا گیا وہ کیجیے اور جس سے منع کیا گیا اس سے باز آئیے. اور کچھ چیزیں جو ڈاؤٹ فل ہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے تاکہ اپنے دین، عزت اور عصمت کی حفاظت ہو سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی ناسمجھی کی وجہ سے حرام یا مشتبہ چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کر لے. اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ تم ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچو، تو جو لوگ حرام کام کرتے ہیں، حرام کاروبار کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا پھر؟ یعنی شریعت تو کہتی ہے کہ ڈاؤٹ فل چیزوں کو چھوڑ دینا تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے. تو جو حرام کرتے ہیں وہ قرآن کریم میں کہا گیا وہ شیطان کو گویا کہ فالو کر رہے ہیں، شیطان کی دوستی میں وہ آ گئے، اور شیطان کبھی انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. شیطان کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے، اور اس کا کام نقصان پہنچانا. چوکن نہ رہیے. کوئی بھی کام میں اگر ڈاؤٹ ہو رہا ہے، مسئلہ کلیئر نہیں ہے، تعویلات، ایکسکیوزز کے ذریعے سے اس کو جائز مت کیجیے تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور گناہ الاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ یہ ہے کرتے ہوئے وہ ایک کلک ہو، ضمیر کے اندر چبند ہو. اگر کوئی کام کے کرتے ہوئے آپ کے اندر تشویش پیدا ہو گئی، الجھن پیدا ہو گئی، سمجھ لیجئے کہ وہ غلط کام، نہ کیجئے اس کو. اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ کام کرتے ہوئے آپ کو لوگ دیکھ لیں، اس لیے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں نا، کوئی کام کرتے ہوئے غلط کام کر رہے ہیں، نفس جو ہے
ہر ایماندار کے اندر کچھ نہ کچھ تو ضمیر ہوتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، کبھی آگے کبھی پیچھے، لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں لوگوں کو تو ان کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہوں، لوگوں سے بچ کر یہ کام کر سکتا ہوں، مگر کیا رب العالمین سے بھی بچ جاؤ گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی چیز اس کے علم سے ماورا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو کتنا نادان ہوگا وہ آدمی جو اللہ دیکھ رہا ہے اس کی پرواہ نہ کرے، مگر لوگوں کو دیکھ رہا ہے رائٹ اور لیفٹ، کہ یہ جگہ جاتے ہوئے، یہ کام کرتے ہوئے اگر کوئی واقف کار مجھے دیکھ لے تو بڑی بدنامی ہوگی، بڑی بے عزتی ہوگی، بڑی ذلت ہوگی، سمجھ لیجئے کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ حدیث میں گویا کہ برائی کو پہچاننے کا ایک آلہ دے دیا گیا، تھرمومیٹر دے دیا گیا، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، کہ اس کے کرتے ہوئے تم پسند نہیں کرو گے کہ لوگ اس حالت میں تم کو دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تربیت کی صحابہ کرام کی تو وہ ڈاؤٹ فل چیزوں سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے غلام تھے، زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے وہ لوگوں کا فال دیکھا کرتے تھے، جیسے فرچون ٹیلر، سود سیر، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو پہلے کی کچھ پیمنٹ باقی تھی، تو وہ آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس نے وہ پیمنٹ کی شکل میں جو پہلے ادھار تھا کوئی کھانے پینے کی چیز دی، وہ لے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت ابو بکر یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا غلام ہے، وہ اس کو کھا لیے۔ جب وہ حلق سے نیچے اتر گیا لقمہ، اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے یہ کیا تھا؟ کہا کہ کیا تھا؟ پھر اس نے بتایا کہ میں جو ہے زمانے جاہلیت میں ایسی غیب کی خبریں یا فال دیکھا کرتا تھا، مجھے آتا نہیں تھا، اور اس کی پیمنٹ باقی رہ گئی تھی، اب اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو یہ کھانے کی شکل میں اس نے اس کا معاوضہ دیا جو میں نے کام کیا تھا۔ حضرت ابو بکر جانتے تھے یہ تو ایک غلط کام ہے۔ حضرت ابو بکر کو بڑا افسوس ہوا، نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اس کے بارے میں؟ پھر وہ فوری گئے اور اپنی انگلیاں ڈال کر الٹی کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ میرے پیٹ میں کوئی چیز شک و شبے کی بھی باقی نہ رہے۔ دیکھیے تقوی، اور یہی انداز آپ دیکھیں گے محدثین، علماء، فقہائے کرام، ان کے اندر یہی بات پائی جاتی تھی۔ ایک موقع پر ایسے ہوا، صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کی ایک جگہ شادی ہوئی، وہ رہنے لگے۔ اتنے میں بعد میں ایک عورت آئی جس نے دونوں کو دودھ پلایا ہوا تھا بچپن میں۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اسے بھی اور اسے بھی، الگ الگ پیریڈ میں، لیکن دونوں کو جب وہ بچے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہم دونوں رضائی بھائی بہن ہیں، اور نہ کسی نے مجھے بتایا ہے اس بارے میں۔ اب وہ بڑے تشویش میں پڑ گئے، فوری وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات بتائی۔ اب تو ہماری شادی ہو چکی ہے، ہم ساتھ رہتے بھی ہیں، اور وہ خاتون یہ مسئلہ بتا رہی ہے کہ وہ اس نے دودھ پلایا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جب اس نے کہہ دیا تو پھر تم ساتھ مت رہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، فوری اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد اس کی شادی دوسری جگہ ہو گئی، ان کی شادی دوسری جگہ ہو گئی۔ دیکھیے جہاں ذرا سا شک پیدا ہوا، حتیٰ کہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، مگر اس کے باوجود وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ ایمان کی بات ہے، اور یہ انداز ہونا چاہیے ایک مومن کا۔ یہ نہیں ہے کہ حرام چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کریں، خیر و برکت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس قوم سے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کرے، اپنے لیے جائز کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد ایک اور باب ہے جس کے اندر دو ملے جلے باب ہیں، جس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ فتنے اور آزمائش کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، لوگوں کو چھوڑ کر الگ سے رہنے لگو۔ اور دوسرے باب میں، دوسرے چیپٹر میں بتایا گیا کہ جس کا ایمان مضبوط ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہے، بشرطے کہ اس میں اتنا حوصلہ ہو کہ فتنے اور فساد کے باوجود اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، کچھ کمزور ایمان کے لوگ ہیں جو معمولی سی برائیوں کو دیکھ کر بہہ جائیں گے، جو اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے، جو اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے تو ہے کہ وہ لوگوں سے ملنا جلنا کم سے کم کر دیں، کیونکہ ان کے اندر ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، نہ عمل کا اتنا جذبہ ہے کہ وہ فتنے و فساد کے باوجود اپنے ایمان اور عمل کو برقرار رکھ سکیں۔
وہ کم سے کم لوگوں سے ملیں، زیادہ سے زیادہ دور رہیں۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں میں ایمان مضبوط ہے، جو کچھ کام کر سکتے ہیں، دین کی بات پہنچا سکتے ہیں، جو اصلاح کی بات پہنچا سکتے ہیں، وہ لوگوں میں جائیں، واعظ و نصیحت کریں، خیر کی بات کریں، خیر کا پرچار کریں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسی کی طرف چلتے تھے۔ جب کوئی بھی نبی آتا تو ماحول میں، معاشرے میں ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی تھیں، مگر اس کے باوجود وہ لوگوں سے ملتے، لوگوں کے سامنے جاتے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح سے جو نیک، متقی، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کا بھی یہی انداز ہوتا کہ لوگوں سے ملتے تاکہ ان کی اصلاح کر سکیں، ان کے لیے اچھے راستے ان فراہم کر سکیں، اچھا نمونہ بن سکیں۔ مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی بھی طرح سے بہہ سکتے ہیں، وبا کے اندر آ سکتے ہیں، تو ان سے تو یہی ہے کہ ایمان کی سلامتی کے لیے ذرا دور رہو۔ جیسے کہا گیا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنے اس بندے کو جو متقی ہو، جو بے نیاز ہو لوگوں سے، اور اسی طریقے سے وہ پوشیدہ رہنا زیادہ پسند کرتا ہو، یعنی اپنے تقوی کو بھی پوشیدہ رکھتا ہے، لوگوں سے بھی ذرا الگ رہنا زیادہ پسند کرتا ہے، اننون زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا لیول ہے ایمان کا، تبلیغ کا، زندگی گزارنے کا، اسی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ أنت الكريم ومنك العفاف يا شرک سے مکمل اجتناب کی تلقین، برائیوں سے کنارہ کشی کا حکم، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی ہدایت۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کا مطالبہ، جس کے صحیفے کر رہے ہیں ایک اللہ کی معبودیت کا اعلان اور شرک سے بچنے کی تاکید، کتاب التوحید، کل شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ میرج اور ڈیورس، Husband wants to give divorce, solution or problem, joint family system. heaven or hell, Big fat evils have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ أنت الكريم ومنك العفاف يا ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ فتنے و فساد کے دورے میں جب ہر طرف سے کفر، شرک اور برائیوں کی یلغار ہو، اس میں آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دامن کو پاک صاف رکھے، ایمان کی حفاظت کرے اور لوگوں سے کم ملے اگر آپ کا ایمان کمزور ہو یا آپ میں وہ صلاحیت نہ ہو، اور وہ لوگوں سے ملتے رہیں جن کا ایمان بھی مضبوط ہو، جن کا حوصلہ بلند ہو، جو دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہوں، جو خود بھی اچھا نمونہ قائم کریں اور لوگوں کو بھی خیر کی طرف بلائیں۔ جیسے کہ انبیاء کرام، ماحول کرپٹ تھا، ماحول برا ہوتا، لیکن وہ لوگ خیر کے پیغمبر بن کر گئے، لوگوں کے سامنے اچھی باتیں بتائے، اچھا نمونہ انہوں نے پیش کیا۔ ہمارے سامنے دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ نماز روزہ وغیرہ اپنی حد تک کرتے ہیں، مگر بروں کو دیکھ کر وہ نماز بھی جاتی ہے، وہ روزہ بھی جاتا ہے، وہ دینداری بھی جاتی ہے ان کے لیے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے لوگوں سے کم ملیں تاکہ ان کا کم سے کم ایمان
سلامت رہے۔ جسے حدیث میں یہ بھی بات بتائی گئی، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، کوئی ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آدمی اپنی بکریوں کو لے کر یتبع بہا شغف الجبال و مواقع القطر، کہ وہ پہاڑ کی گھاٹی پر چلا جائے یا دور دراز کے علاقوں میں چلا جائے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کم ملے، وہ اس کو پسند کرے گا۔ زمانہ ایسا آئے گا فتنے اور فساد کا، بعض اوقات لوگ اس بات کو پسند کرنے لگ جائیں گے۔ اور اس کے برعکس دوسری ایک اور بات بھی بتائی گئی، وہ یہ ہے کہ مشکلات اور پریشانیاں اور چیلنجز کے باوجود آپ لوگوں میں رہیے، لوگوں کو تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیجیے، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کیجیے۔ دونوں باتیں بتائی گئیں، یہ اپنے اپنے استعداد اور ہمت کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم باب ہے تواضع، انکساری، عجز و عاجزی۔ یہ وہ صفات ہیں جو ایک مومن کا ہتھیار ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت ہے کہ آپ عموماً عجز و انکساری کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ تکبر، گھمنڈ، غرور، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں سختی کے ساتھ حکم دیا گیا۔ جیسے آپ دیکھیے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اپنے آپ کو مومنین کے آگے جھکا کر پیش کیجیے، نرمی کا معاملہ کیجیے، عز و انکساری کا معاملہ کیجیے۔ پھر فخر و غرور کس بات کا؟ رنگ پر، صحت پر، دولت پر؟ یہ تو دی ہوئی اللہ کی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جس کو دولت ملی مل گئی، جس کو صحت ملی اللہ نے دی ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں کو فخر، غرور، تکبر کا ذریعہ نہ بننے دے کہ میں بڑا مالدار ہوں، میں بہت ہینڈسم ہوں، میرے پاس بڑا مقام ہے، میری شہرت ہے، میرا علم ہے، لوگ جو ہے کس طریقے سے میری آؤ بھگت کرتے ہیں، لوگ کتنے میرے فین ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو چیزیں آدمی کے اندر تکبر پیدا کرنے والی ہیں، اور تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ تکبر شیطان کو ذلیل و خوار کرنے کا سبب بنا۔ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اسی تکبر کی وجہ سے۔ اس سے جب پوچھا گیا تم انسان کے آگے سجدہ کیوں نہیں کیے؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں کروں اس کے آگے سجدہ؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی وہ خلاف ورزی کر رہا تھا۔ تکبر میں آدمی اس حد تک جا سکتا ہے۔ اور پھر تکبر کس بات کا؟ اگر آپ پڑھیں سورہ حجرات آیت نمبر 13 تو معلوم کیا ہوتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مختلف قبیلے، خاندان، برادریاں پیدا کی ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، ریکگنائز کر سکو۔ ورنہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت اس کے لیے ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ رنگ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کا، کالا ہو، سفید ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا، عربی ہو یا غیر عربی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اونچی برادری یا نیچی برادری، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تقویٰ ہے، دولت ایمان ہے تو وہ معزز ہے، آنریبل ہے، محترم ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تقوی میں آگے بڑھیں، اخلاق اور سیرت اور کردار میں آگے بڑھیں، دوسری چیزوں میں نہیں۔ جیسے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غرور کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ذلیل کر دیتا ہے، اور ایسے بندے اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ نہیں ہیں، جیسے صحیح مسلم کے اندر بتایا گیا، کیونکہ یہ شیطانی صفت ہے، اور یہ شیطانی صفت اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے لوگوں کی ہدایت اور کس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عام آدمی بھی اگر آتا اور کوئی اپنی ضرورت اور فریاد کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پوری توجہ سے سنتے تھے، اور اس کے لیے بھی جو بھی آپ کر سکتے تھے پورا اس کی ہیلپ کرنے کی آپ کوشش فرماتے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی عام سا آدمی ہے، اس کی بات میں کیوں سنوں، نہیں، بلکہ عام حتیٰ کہ بدو لوگ بھی آتے تو آپ پوری توجہ دیتے ان کے لیے۔ آپ کے اندر اس طرح کی عز و انکساری کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی جو روٹین ہے، گھر کے باہر کے
ہم تو جانتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں ہم، گھر کے اندر کیا کرتے تھے، ان سائڈ آپ کی کیا روٹین ہوا کرتی؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے، کان یکون فی محنتی اہلہ، اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے کام کاج میں۔ دیکھیے نبی کا مقام، پہچانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ آپ سے معزز، آپ سے زیادہ محترم انسانوں میں نہ کوئی آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کا مقام اتنا اونچا کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے مقام کو اللہ نے تابندگی عطا فرمائی۔ آپ کا مقام بہت اونچا اور اعلیٰ، مگر اس کے باوجود عجز و انکساری ایسی، گھریلو کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ ہمیں کتنے مرد ہیں جو گھریلو کام میں اپنی خواتین کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر کے کام کاج کرتے ہیں، ہم تو عیب سمجھتے ہیں اس کو۔ ہم تو اپنے تکبر میں اتنے مبتلا ہیں کہ یہ کام کرتے ہوئے ہمیں 10 بار جھجک پیدا ہوتی ہے، یہ کام میں کروں، یہ میری لائق اور میری پوزیشن سے نیچے کا کام ہے، یہ میں کیوں کروں؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھریلو کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، عجز و انکساری کی طبیعت تھی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ٹھہرے، صحیح مسلم کی حدیث۔ ایک عام آدمی آئے، بدو، زیادہ باتیں معلوم نہیں تھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے ہی، ان کو آداب وغیرہ کا تو معلوم بھی نہیں تھا، آتے ہی سیدھا آپ سے پوچھا آگے بڑھ کر کہ میں اسلام کے بارے میں نہیں جانتا، آپ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ کر بھیج دیتے یا انتظار کرو میں خطبہ دینے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں، یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم؟ نہیں، آپ نے باقاعدہ ان کی ریسپیکٹ کی اور آپ نے خطبے کو روک کر اسلام کے بارے میں اس کو بتایا، اور پھر اس کے بعد آپ خطبہ جاری رکھے۔ دیکھیے آپ کا مقام اور ایک عام آدمی کا مقام، مگر اس کے باوجود کیسی تواضع، کیسی انکساری، کہ ایک آدمی کو بھی اگر دین کی بات مل جائے تو اس میں کیا بڑا کیا چھوٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا، ہر نبی اتفاق کی بات ہے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو کچھ صحابہ جو بعد میں جوائن ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو بھی یہ موقع ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میں بہت بڑا اونچے گھرانے کا تھا، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور بات بھی کہی، نعم کنت ارعاها علی قراریت لأہل مکہ، کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا معمولی سی مزدوری کے عوض میں، حالانکہ انہوں نے مزدوری کی بات نہیں پوچھی تھی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گزرے ہوئے دنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی ماضی سے مستقبل کو سنوارے اور سجائے، اس سے سبق حاصل کرے، عجز و انکساری کا مظاہرہ کرے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے مجلس میں بیٹھتے، کبھی کبھی نیا آدمی آتا، اتنے گھل مل کر کہ پوچھنا پڑتا اس کو کہ کون ہے نبی تم میں، دریافت کرنا پڑتا، کیونکہ آپ کے لیے کوئی اسپیشل چیئر نہیں رکھی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا دیکھیے کہ آپ کے اندر کیسی تواضع کی کیفیت ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جب نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہے، رکوع اور سجدہ ہو رہا ہے تو آپ کا کیا انداز ہے، اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ تعلقات میں بھی یہی تواضع کی کیفیت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی ہدیہ بھیجے معمولی چیز تو بھی میں اس کو قبول کروں گا، اور میں یہ پسند کروں گا کہ میں بھی اگر اس کو اسی طرح کی کوئی چیز بھیجوں تو وہ بھی اس کو قبول کر لے۔ پھر آپ نے اس کی مثال دی کہ اگر کوئی بہت چھوٹی چیز جس کو ہم کہتے ہیں پائے، نہاری وغیرہ، عام سا سالن، عام سی چیز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ریجیکٹ نہیں کروں گا کہ یہ معمولی چیز میرے گھر کیوں بھیجی گئی، نہیں، میں قبول کروں گا خوش دلی کے ساتھ، اور اگر میرے ہاں وہ چیز ہے تو اس کے گھر میں اسی طرح کی چیز بھیجوں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرے، اپنے اندر نرمی پیدا کرے۔ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، تکبر شیطان کو تباہ اور برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى